اچھا جی اور فلانا مطلب میری برادری کا آ گیا ہے انہوں ووٹ دے رہے ہو، فلانا پیر آ گیا ہے انہوں ووٹ دے رہے ہو، فلانا نمبردار آ گیا ہے۔ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ سارے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت ہوتی کیا ہے؟ جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو روز لیڈران، یہ جو جمہوریت کا جمیلہ اور جمہوریت کا راگ لاپتے ہیں ٹی ویوں پہ، جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت کہتے ہیں کہ آپ جتنے ہزار یہاں پہ بیٹھے ہیں، 1800 یا 2000 یا 2200، یہ جو سارے لوگ ہیں یہ اپنی دلی خوشی سے، اپنی رائے سے اپنے منتخب نمائندے کا انتخاب کریں، چنیں کہ ہمیں کون پسند ہے، کون ہماری بہتر ملازمت کر سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ایم پی اے بنتا ہے تقریباً ایوریج 25-30 ہزار ووٹوں سے، ایم این اے بنتا ہے 70 پچھلے الیکشن تک 70-80 ہزار ووٹ سے، تو 70-80 ہزار بندہ سلیکشن نہیں کرتا۔ سلیکشن کتنے لوگ کرتے ہیں؟ 400 لوگ، 300 لوگ، 500 لوگ۔ وہ کہہ دیتے ہیں، فلانے چودھری صاحب نے کہتا ہے فلانے پاس ووٹ پا دے، وہ 300 جڑا ہے اچھی نوٹ کی انہوں نے اچھی بنی جاؤ ادھر کھپے تو پھر بھی انہوں نے کوئی ایڈا پکا سمجھاتا ہوتا ہے کہ گاڑی جگہ پہ ٹپا لا کے لانا آنا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ٹپا لگا کے آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 5 سال گزر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں 5 سال گزر یار انہیں بڑی پیڑی کی تھی، یار انہیں نہیں دیکھنا ہے، نہیں سننی اگلی گل۔ اگلی باری پھر انہیں نمبردار آ گیا، برادری لے کے آ گیا، نہیں یار گھر دیاں بہنا لے کے آ گیا، وہ فلانے لے کے آ گئے، اور کہتے نہیں جی ووٹ سے لے کے جانا۔ یہ ووٹ کسی کا حق نہیں ہے، یہ نہ کسی چودھری کا ہے، یہ نہ کسی پیر صاحب کا ہے، یہ نہ کسی نواب صاحب کا ہے، نہ یہ برادری کا ہے، ووٹ پاکستان کا ہے۔ ووٹ آپ نے پاکستان کے لیے دینا ہے۔ یہ آپ کے بچوں کا ہے، یہ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ہے، یہ کسی کی ذات کا ووٹ نہیں ہے کہ ایویں آئے انہوں نے منا لیا ٹور لیا گال۔ ہاں کنونس کریں، بات کریں، آپ بات کو سمجھیں، ہم بھی کریں گے، سارے لوگ کریں گے، ہم جا کے اپنی بات اپنا جو آئیڈیا ہے، جو اپنی سوچ ہے وہ لوگوں کی خدمت میں رکھیں گے، اور اگر انہیں سمجھ آئے گی تو وہ ہمیں ووٹ دیں۔ میں کسی کا ووٹ اس طرح سے، میں آج آپ کی جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ یہاں پہ بہت وڈیرا شاید لوگ بیٹھے ہوں گے، اور اگر میں ان سے آج ایک احسان کرواؤں گا خود پر، میں ان سے یہ احسان کرواؤں گا کہ وہ مجھ پر یہ آج احسان کریں کہ جو ان کے جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں، جہاں پہ ان کے کہنے میں وہ 300 وہ 400 وہ 200 وہ لوگ لگتے ہیں جو ان کے رعایا ہیں، یا جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے مرید ہیں، جو ان کے رعایا ہیں، جو ان کی برادری سے ہیں، جو ان کے پیچھے لگتے ہیں، وہ ان پر اور مجھ پر آج یہ احسان کریں کہ وہ ان کو آزاد کر دیں۔ میں آپ کو صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس گھٹن میں رہنے والی اس بے چین اور بے چارگی اور لاچار قوم پر آج کا ہمارا یہ کراؤڈ اتنا مجھ پر اور ان لوگوں پر یہ یہاں سے احسان کر کے جائے کہ انہیں آزاد کر دے، تو مجھے ایسے لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پرندے کو بھی آزاد کرے نا تو اللہ پاک اس کا بڑا صلہ دیتا ہے، تو آپ کے پاس تو یار انسان ہیں، آپ ان کو جب آزاد کریں گے تو اللہ پاک اس کا کتنا بڑا صلہ دے گا۔ تو آپ نے انہیں باندھ کے رکھا ہوا ہے، انہیں کبھی برادری کے نام سے مجبور کرتے ہیں، کبھی پیر ہونے کے نام سے مجبور کرتے ہیں، کبھی آپ انہیں اپنا چوتھری ہونے کا ڈراوا دے کے مجبور کرتے ہیں، کبھی آپ ان کو ان کے رعایا ہونے کا ڈراوا دے کے مجبور کرتے ہیں۔ تو میں نے آج کسی رعایا کو تو بلایا ہوا ہی نہیں، آج تو میں نے سارے چودھریوں کو بلایا ہے، نوابوں کو بلایا ہے، بڑوں کو بلایا ہے، ان کی خدمت میں یہی گزارش آج میں آپ سے یہ التماس کرنے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ میرا ساتھ بھی دیں تو جا کے ہماری رائے سنائیں، ہماری رائے تھوپیں نہ کسی پر، زبردستی کسی کو ہمارے ساتھ مت لائیں، ان کو ہمارا آئیڈیا دیں، ان کو ہم سے ایسوسیٹ کریں، ان کو ہمارے ساتھ لگائیں، ان کو ہماری سوچنے کا انداز بتائیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ اس ملک اور اس قوم کے لیے بہتر ہے، اس پاکستان کے لیے بہتر ہے، تو ان کو اپنے ساتھ ملائیں۔ اگر وہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے کسی اور کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ جانا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو آزاد کر دیں۔ تو اگر میں آج آپ سارے حضرات لوگوں سے، سارے مہمانوں سے یہ پوچھوں کہ کیا آپ میری اس گزارش پر، میری باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے کیا آپ سب کو آزاد کرنا پسند کریں گے؟ کیا آپ آزاد کریں گے سب کو؟
یہ ہاتھ تو بہت سارے لوگوں نے کھڑے کیے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس وقت کیا مشکل پڑ جاتی ہے. اس وقت تھوڑے سے مسائل آ جاتے ہیں کہ برادریاں لے کے چل پڑتی ہیں اور وہ کہتی ہیں مجبور کر لیتی ہیں. اللہ محمد میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ ان کو آزاد کریں، اور ایک اپنے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ کچھ لوگ الیکشن کے دنوں میں آپ کو خریدنے آتے ہیں، وہ آپ کا ایمان خریدتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کا مستقبل خریدتے ہیں، آپ کے ملک کی خوشحالی آپ سے خرید کے بھگا کے چوری کر کے لے جاتے ہیں. تو لوگوں کو خدا کے لیے ایسے لوگوں سے خبردار کریں، اور اپنے وہ چند لوگ، وہ جو تھوڑے سے معصوم لوگ ہیں، وہ اپنے چھوٹے سے وقتی فائدے کے لیے اپنا بڑا فائدہ جو ہے وہ اس کو ضائع نہ کریں. اس ملک کا جو فائدہ ہے وہ اس کو ضائع نہ کریں. وہ میں نے بہت لوگوں کو، یہ جو پیسے والے میں ان کو کنٹے کہتا ہوتا ہوں، وہ جو ہوتے ہیں جو خریدنے آتے ہوتے ہیں لوگوں کو، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ الیکشن کے دنوں میں مینڈک نکلتے ہیں، الیکشن کے دنوں میں ڈڈو نکلتے ہیں، موسمی ڈڈو. اور وہ جب وہ موسمی ڈڈو آ کے کرتے کیا ہے، وہ لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں. کمزور اور بے کس، جس کی کوئی بہن بیمار ہے، جس کا بیٹا بیمار ہے، جس کا بچہ بیمار ہے، اس کسی کو ایسے کو ملا کے اس کو کسی کو 10,000 کو، اور پھر کہتے کیا ہے بعد میں محافل میں بیٹھ کر ایسے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ تسی کہنے جی وہ پگا والے، وہ جو چودھری، وہ جو نواب، وہ 50,000 کی تو پگ گئے، لاکھ روپیے کی تو پگ گئے، انہیں پگ جڑی ہے وہ اپنا کر کے الیکشن جیت جانا ہے. تو خدا کے لیے ایسے لوگوں کو جو خریدتے ہیں آپ کو، جو ان دنوں میں خاص طور پہ آ کے خریدتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں موسم میں نکلتے ہیں، وہ الیکشن کا ایک سیزن ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، ان دنوں میں نکلتے ہیں اور وہ آپ کو خریدتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ آپ کے بچوں کا مستقبل لے جاتے ہیں، آپ کے ملک کی خوشحالی لے جاتے ہیں، آپ کا سکھ لے جاتے ہیں، آپ کا سکون لے جاتے ہیں. معاشرہ بہت برا کہتا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، فلانا ہے. اور ایک ہوتا ہے سیاسی چور. یہ ایسا چور ہوتا ہے جو رات میں نہیں داخل ہوتا، یہ دن میں داخل ہوتا ہے، جس کو آپ ویلکم کرتے ہیں، جس کو آپ لے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آئے ہم آپ کو الیکٹ کریں، آئے ہم آپ کو اپنا سرتاج بنائیں، آئے ہم آپ کو اپنا راجہ بنائیں. آپ اس کو بڑی محبتوں سے کھانے کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، آپ اس کو راجہ تصور کرتے ہیں، اس کو چتراہٹ، اس کا پروٹوکول ملتا ہے، صاحب آ رہے ہیں، خان آ رہے ہیں، پیر آ رہے ہیں، ان کو پروٹوکول مل کے دے کے آپ اس کو الیکٹ کر دیتے ہیں. اور بدلے میں وہ چھینتا کیا ہے؟ بدلے میں وہ آپ سے، آپ کے بچوں سے ان کی تعلیم چھینتا ہے. بدلے میں آپ کا بنایا ہوا جو سیاسی چور ہے، بدلے میں وہ آپ کے ملک کی خوشحالی چھینتا ہے، بدلے میں وہ آپ سے آپ کی صحت چھینتا ہے. جو بیسک فیسلٹیز، جو سہولتیں آپ کو صحت کی ان علاقوں میں ملنی چاہیے. میں نے، آپ شاید تھوڑا سا ویل آف لوگ ہیں، اپنے اپنے کرتے دھرتے ہیں، 4 ایکڑوں والے ہیں، ذمہ دار ہیں، کچھ اپنے کاروبار والے لوگ ہیں، تو آپ کو شاید ان مسائل کا اتنا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہوگا جتنا آپ عام عوام کو. میرے پاس تو پھر اس کیٹیگری کے بھی ہزاروں لوگ آتے ہیں جن کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا، اپنی بوڑھی ماؤں کا، اپنے بچوں کا، ان کی جو ناقابل علاج بیماریاں ہیں یا جن پہ بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، ان کا علاج کروا سکیں. یہ ڈیوٹی کیا کس کی ہوتی ہے؟ یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ ان کا کام ہوتا ہے. یہ باہر آپ ملکوں میں جائیں گے، ان کی ذمہ داری ہے آپ کو بہترین صحت دینا، آپ کو بہترین تعلیم دینا. ہم اس کے لیے بارے پھر رہے ہیں، پرائیویٹ اسکول بن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے، یہاں پہ لوٹ مارے کی جا رہی ہیں ہر طریقے سے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور آپ جیسوں کو اور ہم جیسوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اور وہ جو سیاسی چور ہے وہ ہمارے ہی ذریعے الیکٹ ہو کے ہمارا سارا کچھ لوٹ لٹا کے چلا جاتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ساری عمر پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ تو سارا کچھ لے گیا، وہ تو سارا کچھ لوٹ لے گیا. اس کے علاوہ وہ جو قرضے لے کے وہ چڑھا رہا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، وہ علیحدہ ہے، وہ ان کی باہروں کی ماری کٹی جیڑی تواڈے ہی کر جاندے. تواڈا تو تعلیم لے گیا، تواڈی صحت لے گیا، تواڈی ڈیولپمنٹ لے گیا، انہوں نے وچوں پرسنٹیجاں لے گیا. بعض قرضے تواڈے نام پہ لے، آپ کے نام پہ قرضے لے کے خود کھا گیا، اور پھر بات
کی بات ہے کہ وہ پیسے بھی خود لوٹ کے ملک میں گردش نہیں کرنے دیے کہ کہیں سے بھولے بسرے وہ آپ کے جیب میں بھی کہیں پہنچ جائیں. ان پیسوں کو لوٹ کے پوٹلیاں بنا کے باہر شفٹ کر دیا. انہی پیسوں کو ہزاروں اربوں خربوں میں وہ پیسہ باہر چلا گیا اور آپ ایک ٹکے ٹکے کو ترس رہے ہیں, آپ روٹی کو ترس رہے ہیں. آپ سے مراد آپ کی قوم, ہمارے لوگ, ہماری معصوم عوام وہ روٹی کو ترس رہی ہے, وہ تعلیم کو ترس رہی ہے, وہ مکان کو ترس رہی ہے, وہ روزگار کو ترس رہی ہے. 1 کروڑ بچہ بے روزگار پیدا ہو رہا ہے, پیدا ہو کے جوان ہو رہا ہے اس ملک میں ہر سال. 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری کا شکار ہیں, جن کو کوئی, اور وہ آپ لوگ نہیں ہیں. آپ لوگ ان سے جب تک کنسرن نہیں ہوں گے, جب تک آپ لوگ ان کا خیال نہیں کریں گے, ان کی بہتری کون لائے گا؟ اور جب تک آپ ان کی عزت یا ان سے پیار محبت یا ان کے بارے میں یہ سوچ کے ان کی خدمت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, خدا آپ کے معاملات کیسے سنوارے گا؟ خدا اس قوم کے معاملات کیسے سنوارے گا؟ خدا اس ملک کے معاملات کیسے سنوارے گا؟ اور یہ بڑی عام سی بات ہے, میں نے بہت دفعہ سنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں, بڑا سنا ہوا ہے کہ وہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا, نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ کے بدلنے کا. لیکن یہاں کسی کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہے. ہم سب کو کیسے یہ خیال آئے گا؟ ہم سب کو اس کے لیے, آپ کو اللہ کرے آیا, مجھے آیا ہے, اس کے لیے میں نے کوشش کرنی شروع کر دی ہے. میں نے اب باقاعدہ طور پہ اس کے لیے اسٹرگل کوشش کرنی شروع کر دی ہے. اس میں آپ کا ساتھ چاہنے کے لیے, آپ کا پیار چاہنے کے لیے آج آپ کو تکلیف دی ہے کہ ہم مل کے اس اسٹرگل میں, اس محنت میں لگیں, اور اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہو تو ہم کسی لیول پہ پہنچ کے اپنے اس ملک, اپنے اس پیارے دیش کو جو ہمارے لیے, جو ہمارے لوگوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بزرگوں کے لیے اور ہمارے دین کے لیے جس کو بنایا گیا تھا, ہم اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کروائیں.